क्या जिस मुल्क में हम रह रहे हैं یہ بے گناہوں کے قاتل نہیں ہیں؟ اسی پنجاب کے اندر پولیس مقابلوں میں کتنے لوگوں کو مارا جا رہا ہے؟ مریدکے میں کیا ہوا؟ آپ دیکھ لیں 26 نومبر کو اسلام آباد میں کیا ہوا؟ پھر کہتے ہیں لاشیں کہاں ہیں؟ یہ سسٹم ایک قاتل سسٹم ہے، انسانوں کا قاتل، بے گناہوں کا قاتل. ہمیں اس کے مقابلے میں اٹھنا ہے. ہم انسانی سوسائٹی اور معاشرے کو ان ظالموں کے ہاتھ میں نہیں دے سکتے، یہ برداشت نہیں کر سکتے. قرآن کہتے ہیں ایک بے گناہ انسان کا قتل، تمام انسانوں کا قتل. کس طرح سے زندگی اور حیات وجود میں آتی ہے؟ پوری ہستی اور کائنات شریک ہوتی ہے ایک زندگی اور حیات کو وجود میں لانے کے لیے. خدا کو برداشت نہیں ہے ایسے ہی کسی سے زندہ رہنے کا حق چھین لیا جائے. خود بھی خودکشی نہیں کر سکتا. لہذا ایک قاتل سسٹم، چپ رہیں، خاموش رہیں، آنکھیں بند کر لیں، ایسے یہ بلا نہیں ٹلے گی. اس کے مقابلے میں اٹھنا ہے. جب امام حسین علیہ السلام اس ظلم کے مقابلے میں اٹھے، انسانوں کے ایک اس میں جرم کیا تھا، انسانوں کے بنیادی حقوق پامال کرتا تھا. خود بھی آئے اور گھر والی خواتین بھی ساتھ ہیں. وہ اس لیے نہیں آئی تھی کہ بیوی تھی، بہنیں تھی، بیٹی تھی، نہیں، وہ اس لیے آئی تھی کہ یہ ظلم کے خلاف اٹھے ہیں، ہم نے ان کا ساتھ دینا ہے. رسول زادیوں نے، ان کی بیٹیوں نے ان کے سروں سے چادریں اتاری گئی، ان کو قیدی بنایا گیا اور بازاروں درباروں میں پھرایا گیا، درباروں میں لے گئے. اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے، ہم ظلم کے مقابلے میں ہم نے ہجرت کی ہے. یہ خوبصورتی ہے. اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے، ظلم کا مقابلے کر کے ہم نے قربانیاں دی ہیں. اللہ نے ہمیں توفیق دیا کہ ظلم کے مقابلے میں، ظلم کا مقابلہ کرتے ہوئے ہم نے سر نہیں جھکایا، ہم اسیر اور قیدی بن گئی ہیں. اللہ نے توفیق دی ہے. ظلم سے لڑنا بھی انتہائی خوبصورتی ہے، اس کے اندر حسن و زیبائی ہے اس کے اندر. لہذا میری مائیں بہنیں اور بیٹیاں جو جیلوں میں رہی ہیں، آپ کی استقامت کو سلام کرتے ہیں، آپ کے صبر و حوصلے کو سلام کرتے ہیں. پاکستان میں اگر 25 کروڑ انسان ہے، 26 کروڑ، کم از کم 13 کروڑ خواتین ہیں، بچیاں ہیں، ہماری بیٹی اور مائیں بہنیں ہیں. ایک عظیم، پھر 2024 کے الیکشن میں 8 فروری کو خواتین اس انقلاب کو خاموش انقلاب کو لانے میں ان کا بہت رول تھا. لہذا ہم کیوں اس وقت ظلم کے خلاف نکلے؟ دیکھیں، ظلم نہیں مٹ سکتا رول آف لا کے بغیر. قانون کے بغیر عدل کا نفاذ ممکن نہیں. جو قانون کو رونتے ہیں حقیقت میں وہ ظلم پھیلانا چاہتے ہیں، جنگل بنانا چاہتے ہیں ملک کو. لہذا تحریک تحفظ آئین پاکستان کی سرزمین پر تمام مظلوموں کے ساتھ کھڑی ہے، عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہے، ہر مظلوم قیدی کے ساتھ کھڑی ہے، جنہیں مسج کیا گیا ان کے ساتھ کھڑی ہے. ذہن میں رکھ لو، آپ کے توسط سے پورے پاکستان کے عوام کو پیغام دیتا ہوں، ان حکمرانوں کی اسٹریٹجی کیا ہے کہ ہمیں خوفزدہ کریں، ڈرائیں، ہم ڈر جائیں، خوفزدہ ہو جائیں اور یہ ملک اور تباہ ہوتا رہے. ہم نے یہ عہد کیا کہ ہم نے نہیں ڈرنا، ہم نے چپ نہیں رہنا، ہم نے خاموش نہیں رہنا، ہم نے ظلم کے خلاف باہر نکلنا ہے اور انشاءاللہ نذیر ظالموں کے مقابلے میں میدان میں ثابت قدم رہنا.